माँ बाप मौजूद है, उन्हें राजी कर लो। अल्लामा इब्नुल जौजी जो वाकया लिखते हैं वो ये है कि हजरत मालिक इब्ने दिनार मशहूर ताबई, बड़ा मकाम है, बहुत बुलंदी पर फाइज। हजरत मालिक को दिनार उनको कहते हैं। अकाबिर सूफिया में जिनका तस्करा आता है, आप हज के लिए तशरीफ ले गए तो देख रहे थे कि उम्रा करने वालों की कसरत, हज करने वालों का हुजूम, बहुत दिल खुश हो रहा था। लाखों की तादाद में लोग परवाना वार काबे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मालिक को दिनार ने हाथ उठाए, अर्ज की मेरे करीब, मैं आज तुझसे दो चीजें मांगना चाहता हूं। एक ये कि तू मुझे बता कि तूने किसका हज कबूल किया, और ये भी बता दे कि वो कम बख्त कौन है जिसका हज तूने रद्द कर दिया। हजरत मालिक इब्ने दिनार कहते हैं कि मैं सोया तो जिसका हज मकबूल था वो बता दिया गया। दूसरी रात सोया तो पता चला कि इब्ने हारून बल्खी नाम का एक शख्स है, अल्लाह ने उसके हज को रद्द कर दिया, उसके हज को लौटा दिया, उसके मुंह पे मार दी गई उसकी मेहनत। खुरासान का था, बल्ख का था, अफगानिस्तान की सरजमीन से उसका ताल्लुक था। मालिक दिनार को ढूंढने में कोई मुश्किल न थी। आप मिना के मैदान में पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने कहा यहां खुरासानी कहां है, तो लोगों ने निशानदेही की, कहा कोई बल्ख से भी आया है, तो कहा कि एक बंदा है, इतना नेक है वो बंदा कि 40 साल से वो मुसलसल रोजे रखता है और हर रात 40 साल से वो मुसलसल नमाजें पढ़ता है। बल्ख में उससे नेक तरीन कोई इंसान है ही नहीं। तो मालिकुद्दीनार ने कहा कि उसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है। कहा वही बंदा इब्ने हारून, उस जैसा नेक पूरे खुरासान पूरे बल्ख में नहीं है। हजरत मालिक इब्ने दिनार को हैरत हुई। कुदरत कहती है कि हमने उसका हाथ उसके मुंह पे फेंक दिया, रद्द कर दिया, और यहां उसकी नेकियों के लोग चर्चे कर रहे हैं, उसके तकवा और परहेजगारी के लोग चर्चे कर रहे हैं। हजरत मालिक इब्ने दिनार कहते हैं कि मैंने पूछा वो कहां है, तो वो लोगों से अलग थलग एक पहाड़ के पास बैठा हुआ रो रहा था। मैं जैसे ही पहुंचा वो उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा, ऐ शख्स, जरूर तो कोई ख्वाब देखकर मेरे पास आ रहा है और कोई ख्वाब तुझे मुझ तक लाया है। हजरत मालिक इब्ने दिनार थोड़े से परेशान हुए कि अभी मैंने इसको अपने दिल की कैफियत बताई भी नहीं, और ये कहता है कि कोई ख्वाब तुझे मुझ तक ला रहा है, कोई ख्वाब देख करके तू आ रहा है। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के बंदे, तुझे कैसे पता चला कि मैं ख्वाब देख रहा हूं? कहा, ये वाकया मेरे साथ आज का नहीं, ये 40 साल से हर साल का है। अब बता तूने क्या ख्वाब देखा, अल्लाह ने तुझे क्या हुक्म दिया, वो बयान कर। कहा कि ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला, तुझे कैसे पता चला? कहा कि ये भी 40 साल का मामूल है। बोल तू क्या लाया है मेरे लिए पैगाम? और वो रोने लगा। तो उस वक्त हजरत मालिकुद्दीनार ने कहा कि ऐ इब्ने हारून, मेरे अल्लाह ने मुझे बताया कि अल्लाह ने तेरे हज को रद्द कर दिया, तेरे हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। वो शख्स रोने लगा और उसके बाद हजरत मालिकुद्दीनार ने कहा कि तुझे ये सब बातें कैसे पता चली, और तू कहता है कि ये दास्तान 40 साल पुरानी है, हर साल तेरे साथ 40 साल से यही होता है, क्या हुआ? उस वक्त उसने कहा, मैं वो कम नसीब इंसान हूं कि मेरी जवानी की इब्तिदा थी, बुरे दोस्तों का साथ मिला, उन्होंने मुझे शराब का आदी बना दिया, नशे का आदी बना दिया। अल्लाह हर मुसलमान को नशे की लानत से बचाए। नशा कहां तक ले जाता है इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। बुरे दोस्तों का साथ मिल गया, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया। शाबान की आखिरी तारीख गुजर चुकी थी, रमजान मुबारक का चांद नजर आ चुका था। उस रात में दोस्तों ने इतनी शराब पिलाई, शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मैं घर आया। माँ ने गुस्से में कहा, बदबख्त,
رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد ماں نے مجھے ایک تماچا لگا کر کہا اللہ تجھے تباہ کرے، تو رمضان المبارک کی پہلی شب میں بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے جب ماں کا تماچا کھایا اور میں نے ماں سے سنا کہ اللہ تجھے تباہ کرے، تندور جل رہا تھا، میں نے اپنی ماں کو مارا اور اٹھا کر کے تندور میں پھینک دیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو تندور میں پھینک دیا، وہ جلتے ہوئے تندور میں میری ماں جل گئی، نشے میں تھا، میری بیوی نے مجھے اٹھا کر کے بستر کی طرف پھینک دیا، ماں تو جلتی رہی۔ آدھی رات کے بعد جب میرا نشے کی حالت ختم ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا، بیوی نے کرارے لہجے میں جواب دیا اور اس نے مجھے بہت ساری جلی کٹی سنائی۔ میں نے کہا آج سے پہلے بھی تو شراب پیا، اور وفادار بیوی آج سے پہلے تو نے کبھی یہ باتیں نہیں کہی، آج تو یہ باتیں کیوں کہتی ہے؟ اس نے کہا بدبخت، تو ماں کا نہ ہوا تو کس کا ہوگا، تو نے اپنی ماں کو جلا ڈالا۔ دیکھ تو صحیح، جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں بڑی ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی، جلی ہوئی روٹی کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کام میں نے نشے میں کیا تھا، نشے میں کرے یا کیسے کرے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ماں جا چکی ہے، ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطیوں کا بھی معیار ہوتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ غلطیاں فوراً معاف ہو جاتی ہے، کچھ غلطیوں کی معافی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے قتل کے جرم میں اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں کڑھاڑی لی اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یہ ہاتھ میرے سینے سے منسلک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر میں نے اپنی ہسلی سے اپنے ایک ہاتھ کو اس کو باندھ دیا، اپنے پیر کو باندھ دیا۔ 40 سال سے زنجیر میں پابند ہو کر اسی طرح پھر رہا ہوں، اور اس دن کے بعد سے اتنی توبہ کی، ہر دن توبہ کرتا ہوں، ہر دن اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہر دن استغفار کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ ماں کے قتل کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک کے میں مسلسل روزے سے ہوں۔ رات کو عبادت کرتا ہوں، روتا رہتا ہوں، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہوں، بس عبادت عبادت عبادت۔ اور اس کے بعد سے ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن جب ہر سال حج کے لیے آتا ہوں تو کوئی متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کا ولی یہی پیغام ہر سال لے کر کے آتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا۔ 40 سال سے حج کے رد کا معاملہ یوں ہی سن رہا ہوں۔ جب یہ داستان حضرت مالک بن دینار نے سنی، آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جھٹکے غصے سے اور کہا تیرے جرم کی وجہ سے اللہ کہیں زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، تو بدبخت ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کر مالک ابن دینار پلٹے، اور پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں گیا اور جا کر کے لیٹا۔ میں لیکن جب جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے اے غموں کو کھولنے والے، اے غموں کا ازالہ کرنے والے، اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے، غفار و ستار، میری بھی سن لے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ جملے سن کر کے میں جا رہا تھا، میں جیسے ہی سویا آنکھ لگی، میری دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب میں جانے رحمت کو، شہر یار ارم، تاجدار حرم، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کو خواب میں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں مالک اللہ کے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ اب سنو، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مالک ابن دینار کو میرے آقا نے فرمایا جو بندے کو تم نے کہا کہ تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، سنو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آقا نے کہا میری طرف سے جو تو اس کو جو نا امید کر چکا ہے، اب میری طرف سے جا کر اس کو پر امید کرنا، لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس
سے جا کر کے کہنا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا، اور پھر آخرت کے 3 سال بلکہ آخرت کے 3 سال اللہ تجھے جہنم کے اندر جلائے گا، تو جہنم کی آگ میں جلے گا، حتیٰ کہ قربان جائے ماں کو، ماں کی عظمت پر، ماں کے مقام پر، ماں کے مرتبے پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے قتل کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، وہاں بھی ماں کی ممتا کو جوش آئے گا، وہ کہے گی اللہ میرے بیٹے کو میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو میرے بیٹے کو مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سپرد کرے گا، اور اس کی ماں کو راضی کرے گا، اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گی میری ممتا کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میرا بیٹا بھی جنت میں جائے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی سفارش سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ماں کی ممتا کی منزل وہ ہے، ماں اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہی ہے۔ کس دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے سب سے پیار کیا ہے، سب سے محبت کی ہے، ان ماں باپ سے محبت نہیں کی جن کی محبت بے لوث، جن کے رشتوں میں تطہیر ہے، جن کے رشتوں میں ریا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنے پیسے ہم کھیل کود میں، جتنے پیسے ہم ناجائز حرام کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہ رقم ہم اپنے ماں باپ میں خرچ کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دیتے۔ ماں باپ کی خوشی سے جنت کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ کی ناراضگی سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر ایک کو خوش کیا، آقا فرماتے ہیں ایک کو خوش کیا تو ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں کھلتا۔ کبھی